السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور صدیق جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب، عدت نکاح کیس کا فیصلہ آنا ہے، کیا خبریں ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ دیکھیں فیصل بھائی، مجھے تو لگتا ہے کہ آج حکومت کے لیے ایک اور دھچکا تیار ہے، ایک اور سرپرائز تیار ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج اگر یہ فیصلہ، کیونکہ 13 جولائی تک ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آج ہائی کورٹ کی ڈائریکشن سے آگے جائیں گے جج افضل مجوکا، اور آج ان کو فیصلہ سنانا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آج کا دن، ویسے تو اگر میں کل تک بات کروں نا، یہ مخصوص نشستوں والا کیس جو ہے اس کے فیصلہ آنے سے پہلے تک، تو مجھے یہ کلیئرٹی تھی کہ 1000% عمران خان بری ہونے جا رہے تھے عدت کیس میں۔ لیکن اب جو کل مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ ہے اور اس کے بعد جو ماحول بنا ہوا ہے پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں، انٹرنیشنل میڈیا میں، آج اگر عمران خان اس میں بری جو کہ ہونا ہے انہوں نے ہوتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے اس کو بہت بڑا وہ سیٹ بیک سمجھیں گے سب یہ نظام۔ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ کوشش کی جائے گی کہ عمران خان آج اس میں بری نہ ہوں اور سزائیں برقرار رکھیں افضل مجوکا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو چیز یہ عمران خان کے خلاف کرتے ہیں نا، وہ اس کے حق میں جاتی ہے۔ کیسے؟ اب افضل مجوکا صاحب اگر عمران خان کی سزا برقرار رکھیں گے تو افضل مجوکا صاحب کو کس نے یہ معاملہ بھیجا تھا؟ عامر فاروق صاحب نے، ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی کا نیریٹو یہ ہے کہ ہمیں تو پہلے دن سے پتا تھا کہ عامر فاروق نے افضل مجوکا کو بھیجا ہے، اس نے یہی فیصلہ دینا ہے۔ اس سے پہلے شاہ رخ ارجمان صاحب نے جب معاملہ عامر فاروق صاحب کو بھیجا تھا، بجائے اس کے کہ عامر فاروق صاحب اس کو کہتے کہ تم سناؤ فیصلہ اور عدلیہ کھڑی ہو جاتی اس کے پیچھے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا بھی تھا، اور عامر فاروق صاحب نے اٹھا کے اور ان کو مجوکا صاحب کو بھیج دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب کل والے معاملے کی وجہ سے نا شاید عمران خان کو بری نہ کیا جائے، لیکن عمران خان نے ہائی کورٹ سے جا کے بری ہو جانا ہے، اور عمران خان کو اسی میں فائدہ ہے کہ عمران خان ہائی کورٹ سے جا کے بری ہوں، کیونکہ ہائی کورٹ سے جب بری ہوں گے تو اس کا لیول ہی کچھ اور ہوگا نا، یعنی وہاں دلائل ہو رہے ہوں گے، رپورٹ ہو رہا ہوگا بہت، یعنی ہائی کورٹ کے ججز کے ریمارکس آ رہے ہوں گے، سرزنش ہو رہی ہوگی۔ عمران خان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان ہائی کورٹ سے جا کے بری ہو، بری تو اس نے ہونا ہے، عدت کیس نہیں آگے بڑھنا، ادھر ہی ان کو بری ہونا تھا افضل مجوکا کی عدالت سے۔ لیکن اب کیونکہ افضل مجوکا صاحب اس لیے شاید آج بری نہ کریں کیونکہ کل وہ فیصلہ آیا اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ چیزیں، میں اس دن میں نے کچھ چیزیں ٹویٹ بھی کی تھیں۔ دیکھیں، ایک تو اس میں جتنے زبردست سلمان صفدر صاحب نے دلائل دیے نا، اور اس میں سلمان صفدر صاحب نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ عدالت کو بتائی، انہوں نے عمران خان صاحب کا سارا بتایا کہ عمران خان صاحب جب اقتدار سے نکالے گئے، کیسے نکالے گئے، ایک سازش کے تحت ان کی حکومت ختم ہوئی، پھر کیسے ان کے خلاف کیسز بننے شروع ہوئے، 200 کیسز بن گئے، اور سارا عمران خان کے خلاف کیا ہوا، بشرا بی بی کے خلاف کیا ہوا، اور اس میں پھر بتایا گیا کہ عمران خان، بشرا بی بی کو عمران خان کی کمزوری بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن عمران خان کی طاقت بن گئی، اور انہوں نے جرأت کے ساتھ بوگس کیسز کا مقابلہ کیا اور مقابلہ کر رہی ہیں۔ دیکھیں، سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ اس نے، کیونکہ اس سے پہلے یہ محمد حنیف نے یہ درخواست دائر کی تھی جس کا کوئی پتہ نہیں، وہ نامعلوم بندہ تھا، اس کی درخواست ناقابل سماعت ہوئی، اس کے بعد پھر ریویو میں ہو گیا، پھر ریمانڈ بیک ہوا، لیکن اس میں ہوا یہ کہ حنیف سائڈ پہ ہو گیا، خاور منیکا آ گئے، گواہ بھی وہی، وکیل بھی وہی، سارا کچھ وہی، مطلب اندازہ لگائیں۔ سلمان صفدر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ حسن اتفاق تو دیکھیے کہ ایک حنیف نامی شخص عدت کیس دائر کرتا ہے، پھر وہ کیس ناقابل سماعت قرار پاتا ہے، دوبارہ کیس خاور منیکا کرتے ہیں، وکیل اور گواہ وہی رہتے ہیں جو حنیف کی طرف سے تھے، صرف ڈرائیور بدلا، باقی سب کچھ وہی تھا جو کہ ناقابل سماعت قرار پایا۔ عدت کیس بنانے کی صرف 2 وجوہات تھیں، ایک وجہ یہ تھی کہ عمران خان ٹوٹ نہیں رہے تھے، جھک نہیں رہے تھے، سرنڈر نہیں کر رہے تھے، تو سوچا گیا کہ شاید بی بی پر بننے والے کیس کی وجہ سے کمپرومائز کر لیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ کیونکہ عمران خان پر 1 روپے کی بھی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، تو اس طرح کا ایک غلیظ کیس بنا دیا گیا۔ سلمان صفدر صاحب نے عدالت کو بتایا، اور یہ ایک سماعت کا صرف بتا رہا ہوں، 3 اور سماعتوں کے بھی ریمارکس میرے پاس لکھے ہوئے پڑے ہیں، وہ اتنی عدالتوں میں معاملات تھے کہ میں اس کو رپورٹ ہی نہیں کر سکا۔ سلمان صفدر صاحب نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کے ٹرائلز پاکستان کی تاریخ کے سب سے مہنگے کیسز ہیں۔ آپ صرف سائفر کیس میں سرکار کے خرچ ہونے والے پیسوں کا ریکارڈ منگوا کے دیکھ لیں تو حیران رہ جائیں گے کہ غریب ملک کے غریب عوام کا اتنا پیسہ ایک ایسے بوگس کیس پر لگایا گیا جس کو ہائی کورٹ نے اٹھا کر باہر پھینک دیا اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ہر کیس کا انجام یہی ہوگا جو سائفر کیس کا ہوا ہے۔ سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا کہ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک جج سارے کام کاج، سارے کیسز چھوڑ کر اڈیالہ جاتا رہا، جج قدرت اللہ کی بات ہو رہی ہے، اور کس لیے؟ کون سا عام کیس تھا؟ ایک خاتون کی ماہواری کے سائیکل کا کیس؟ اس سے زیادہ شرمندگی کا مقام نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہے جہاں میاں بیوی کے مقدس رشتے پر کوئی تیسرا سوال اٹھا رہا ہے اور عدالت بیٹھ کر کیس سن رہی ہے۔ میں اس سے پہلے اڈیالہ میں 3 کیسز کر چکا ہوں، اجمل قصاب، بے نظیر قتل کیس اور ممتاز قادری کیس۔ ان کیسز کا اس کیس سے موازنہ کیجئے کہ یہ کیس اس قابل تھا کہ ایک جج سب کچھ چھوڑ کر رات کے پچھلے پہر تک یہ کیس سننے کا انتظار کرتا رہا۔ اڈیالہ میں باریاں لگتی تھیں، ایک جج کیس سن رہا ہوتا تھا تو 2-3 جج انتظار کرتے تھے۔ اتنی جلدی تھی سزائیں سنانے کی کہ ایک دن میں 4 ٹرائل چلائے گئے۔ صرف اس ایک نقطے سے سب کچھ واضح نہیں ہو جاتا کہ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ پر ایک جج 3 دن تک اڈیالہ بیٹھا رہا،
دن رات کیس چلا کر سزائیں دے کر واپس آیا. اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اس سب کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا. یہ معاملہ تو وہ کہتے ہیں کہ بہت جلدی سے بہت آگے کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان نے 200 مقدمات ہونے کے باوجود جھکنے سے انکار کیا اور سرنڈر کرنے سے انکار کیا تو عدت کیس جیسا مکروہ اور غلیظ کیس بنا دیا گیا. سلمان صفدر صاحب نے عدالت کو بتایا کہ عادت سے مجبور ہوں, باز نہیں آؤں گا, کہوں گا کہ تب راتوں رات, اب دھیرے دھیرے, یعنی اس وقت تو تم کہتے تھے کہ راتوں رات سزا سناؤ, اب دھیرے دھیرے آپ کہتے ہو کہ 10 دن کیس نہیں چلانا ہم نے. اس وقت کون سی ایسی جلدی پڑی تھی اور کون سا ایسا دباؤ تھا کہ اڈیالہ میں رات کے پچھلے پہر تک کیسز چلا کر سزائیں دی گئیں. اب دن کے اجالے میں بھاگ رہے ہیں, دلائل نہیں دینا چاہتے, کیس نہیں ختم کرنا چاہتے. اب اوپر کی عدالتوں میں جا کر کہتے ہیں کہ ٹائم کی ایکسٹینشن دے دیں, ہم کیس کو جلدی نہیں ختم کرنا چاہتے. اپیل کو اس سپیڈ پر چلائیں نا جس سپیڈ پر ٹرائل چلا کر سزا دی. جیل میں کہتے تھے رات 10 بجے تک سنو, اب کہتے ہیں 10 دن تک نہ سنو. عدالت کو یہ کنڈکٹ بھی دیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ میاں گل صاحب کے پاس گئے تھے خاور مانیکا کہ جناب یہ جو آپ نے 1 ماہ کی لمٹ ڈائریکشن دیا نا, اس ڈائریکشن کو ختم کر دیں. لیکن انہوں نے درخواست مسترد کر دی. اور پھر اس میں انہوں نے ایک واردات ڈالی جو پکڑی گئی. وہ انہوں نے یہ کیا کہ خاور مانیکا کے وکیل نے سیشن جج کو درخواست دی جنرل ایڈجسٹمنٹ کی, انہوں نے ایکسیپٹ کر لی. تو اس پہ پھر آگے بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے سلمان صفدر صاحب نے. انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی نے جج قدرت اللہ کے سامنے اڈیالہ میں کہا کہ رات 9:45 پر آپ میرا 342 کا بیان کیوں ریکارڈ کر رہے ہیں, ایسی کیا جلدی ہے. وہ پھر کہتے ہیں سلمان صفدر صاحب کہ جس طرح عمران خان اور بشرا بی بی کو رات دیر تک کیسز چلا کر سزا دی گئی یہ الگ کہانی ہے. بشرا بی بی پر کیسز بنا کر, یہ میں کمزوری والی بات کر چکا ہوں کہ عمران خان کی کمزوری بنانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ طاقت بن گئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان پر 200 مقدمات ہیں, میں کئی عدالتوں میں پیش ہوا عمران خان کی طرف سے. سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کبھی کسی عدالت نے جملہ نہیں بولا, آج پہلی بار یہاں بول رہا ہوں کہ عمران خان پر بنائے گئے بوگس کیسز پر لوگوں کی تشویش اور تفوضات ضرور ہیں جتنے آپ نے کیسز بنائے ہیں, لیکن اس عدت کیس پر لوگوں کی جو نفرت ہے وہ بیان نہیں کر سکتا. پورے ملک میں اس کیس پر شدید ناگواری ہے. جو کیس آپ سن رہے ہیں یہ سب سے مکروہ اور غلیظ کیس ہے. اور انہوں نے کہا کہ عدالت کو تفصیل سے بتایا کہ کیا عمران خان پہ کیسز بنے اور ساری چیزیں. تو دیکھیں عمران خان کو بری تو اس میں ہونا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اب کوشش کی جائے گی کہ آج بری نہ ہو, کیونکہ آج اگر عمران خان بری ہوتے ہیں تو پھر کانپیں ٹانگ جائیں گی. ویسے میں ایک بات تو سوچ رہا تھا کہ جو 9 مئی کے مقدمات ہیں لاہور کے اندر جو عمران خان کی ضمانتیں مسترد ہوئی ہیں, تو میرے خیال میں تو عدت میں فیصلہ آ جانا چاہیے تھا. اگر صرف مقصد جیل کے اندر رکھنا ہی ہے, دیکھیں اس میں تو 3 ضمانتیں ان کی خارج ہو گئی نا, گرفتاری اس میں ڈال دیں گے. مسئلہ گرفتاری ڈالنے کا نہیں ہے, مسئلہ آپ دیکھیں کہ ایک دن عمران خان کو اتنی بڑی فتح ملی کہ تحریک انصاف ریوائیو ہو گئی بطور جماعت, اگلے دن عمران خان بری ہو جائیں عدت کیس میں. ذرا اندازہ لگائیں نا حالات معاملات. ابھی تو آپ میں نے ویڈیو کی ہے جس میں نے بتایا ہے صنم جاوید والے کیس کا. آپ دیکھیں عدالتوں سے وہ چھکے چوکے اور سرپرائزز آنے والے ہیں کہ مشکل ہو جائے گا اس حکومت کے لیے. وہ ویسے یہ بھی زبردست ہے کہ اگر یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آتا ہے تو ہائی کورٹ کے جو ججز بیٹھے ہیں اس پر جو وہ ریمارکس دیں گے, وہ جب ڈیولپمنٹ ہوگی تو اس کا ایک الگ ہی خیر. ہاں بہرحال آج 3 بجے میرا خیال ہے فیصلہ آ جائے گا. 8:30 سے 9 سے 10 11 تک وہ سنیں گے وکلا کو, میرا خیال ہے, کیونکہ 2 آرڈرز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے. ایک اوریجنل آرڈر جس میں میاں گل صاحب نے کہا کہ 13 جولائی سے پہلے فیصلہ سنائیں. دوسرا معاملہ ہے جو میاں گل صاحب کے پاس یہ خاور مانیکا کی درخواست لگی تھی ٹائم کی ایکسٹینشن کے لیے, اس میں بھی انہوں نے درخواست مسترد کی تھی, وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے. 2 آرڈرز, اور یہ بات کہی ہے سلمان صفدر صاحب نے جج صاحب کو, یہ ادھر ڈسکس ہوئی ہے, انہوں نے کہا 2 آرڈر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, آپ اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھائیں کریں. عثمان ریاض گل صاحب نے تو خیر وہ پراکسیز کو ایکسپوز بھی کیا ہے, لیکن زبردست وہاں پہ دلائل دے رہے ہیں سلمان صفدر صاحب. اس سے پہلے سلمان اکمل راجہ صاحب نے زبردست دلائل دیے ہیں. بریت تو کنفرم ہے, لیکن کل والے فیصلے کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ شاید تھوڑا سا کہا جائے کہ ابھی بری نہ کریں, تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ ایک مومنٹم جو بنا ہوا ہے اس میں وہ مطلب آگ لگی ہوئی ہے اور آپ اس پہ مٹی کے تیل کے ڈرم ڈال دیں. یہ تو یہی ہے, یعنی کل سے مخصوص نشستوں والا جو آگ لگی ہوئی ہے آپ اس کے اوپر 10 ڈرم آ کے اور ڈال رہے ہیں اور بری کر دیں, ٹھیک ہے, بری اس سے کر دیں. تو یہ تو پورا انٹرنیشنل میڈیا عمران خان, کل آپ دیکھیں تو صحیح جو مخصوص نشستوں والا کیس اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے کیسے رپورٹ کیا ہے. عمران خان سر چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں, معاملات کہیں اور جا رہے ہیں, ان کو ادراک ہی نہیں ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے, ان کو عقل ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چیزیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں. مسئلہ وہی ہے کہ پاکستان کی قوم عمران خان کے ساتھ ہے, 70-80% لوگ اس کے ساتھ ہیں, جس کے ساتھ پاکستان کے 70-80% عوام ہے. اس کو آپ کیا شکست دے سکتے ہیں, اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں. تو بہرحال آج نظریں ہیں, آپ نے تو سارا ٹرائل کور کیا. صحیح ہے.
وہ ٹرائل کے دوران ایک لطیفہ وہاں پر ڈسکس ہوا, میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو سنا دوں. سلمان صفدر صاحب, طلاق کے حوالے سے بات چل رہی تھی تو سلمان صفدر صاحب نے افضل مجوکا صاحب کو کہا کہ ایک بندہ اپنی بیگم کو طلاق دے دیتا ہے اور ہوتا یوں ہے کہ وہ کچھ دن بعد نا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ میں نے جو طلاق دی ہے نا یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا. تو وہ سارا معاملہ ایک مولوی کے پاس چلا جاتا ہے, بیٹھک لگتی ہے, مولوی صاحب کو وہ کہتا ہے کہ میں نے جو طلاق دی ہے نا وہ میری طلاق نہیں ہوئی. تو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا یار میں توتلا ہوں, میری طلاق نہیں ہوئی کیونکہ میں طلاق بولتا تھا تو کاف میرے منہ سے نہیں نکلتا تھا. ٹھیک ہے, تو وہاں پر مولوی صاحب نے بولا کہ اگر کاف نہیں نکلتا تھا تو نکاح میں قبول یا بولنا ہوتا ہے تو آپ کا تو نکاح ہی نہیں ہوا پھر. پر ایسی وہ چیزیں, اور ساتھ انہوں نے سلمان صفدر نے بڑی زبردست بات کی کہ میں نے جو چیزیں جب عمران خان کی یہ سزا معطل ہونی تھی اس کے اندر جو فیصلے میں نے بتائے جو ماضی کے حوالے سے, اس میں سے کسی ایک کو بھی افضل مجوکا صاحب نے مسترد کرتے ہوئے ڈسکس نہیں کیا. بالکل سزا معطلی کیس میں انہوں نے ان فیصلوں کو ڈسکس نہیں کیا. یہ کچھ چیزیں تھیں. بہرحال جو بھی تفصیلات ہوں گی شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.